السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر پروگرام سپاٹ لائٹ کے ساتھ۔ پروگرام کی اینکر منیزہ جہانگیر کچھ ذاتی مصروفیت کی وجہ سے موجود نہیں ہے، تو ان کی جگہ یہ ذمہ داری میں ادا کر رہا ہوں۔ ناظرین، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں ان لوگوں کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے جن میں جو ان کی دانش کے اندر جو ہے جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے، جن کی وجہ سے آج ملک اس جگہ پہ پہنچ چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ان کو پارلیمنٹ میں بھی دیکھنا نہیں چاہتے، اور آج ایک تجویز یہ سامنے آئی فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر کہ ان کا پروٹیکشن آرڈر جاری نہ کیا جائے جن کو گرفتار کیا گیا ہے کسی بھی طرح کی منی لانڈرنگ یا کرپشن کے کیسز کے اندر۔ اور جب پچھلے ہفتے انہوں نے بجٹ اپروول کے بعد اسمبلی میں خطاب کیا تو اسپیکر کو بھی مخاطب کیا کہ ایسے لوگوں کو آپ تقریر کرنے دیتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں یا کیسے لوگ ہیں؟ اس کا فیصلہ جو ہے ملک میں ایک عدالتی نظام موجود ہے۔ آپ کسی کو اریسٹ تو کر سکتے ہیں شک کی بنیاد پر یا کسی ثبوت کی بنیاد پر، لیکن وہ مجرم ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ تو آخر میں عدالت نے ہی کرنا ہے، اور جب وہ مجرم قرار ہو جائے گا تو ویسے ہی وہ پارلیمنٹ میں نہیں آ سکے گا، لیکن اس سے پہلے اسے جو اس کے حلقے کے لوگوں نے نمائندگی کا حق دیا ہے پارلیمنٹ میں جا کے، کیا آپ اس کو روک سکتے ہیں یا نہیں روک سکتے؟ آج کے پروگرام میں ہم اس موضوع پر ضرور بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے حوالے سے بھی دلچسپ تبصرے تجزیے جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، اور ایک شک و شبہ پایا جاتا ہے کیونکہ پولیس کے حوالے سے، یا آپ اے این ایف کی بات کر لیں یا کسی بھی طرح کی گرفتاری کی بات کر لیں، جب آپ کے گھر سے، آپ کی گاڑی سے یا آپ کے پاس سے کسی بھی طرح سے کچھ برآمد ہوتا ہے تو اس پر بہت سے سوال جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کا فائدہ جو ہے یا اس کا پولیٹیکل بینیفٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو پہنچ رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا اس موقع پر جو سیاسی صورتحال ہے جواب دینا آسان ہے یا نہیں ہے؟ رانا ثناء اللہ کیا فرما رہے ہیں، قمر زمان کائرہ اس پر کیا کہہ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں۔ رانا صاحب یہ کیا کہیں گے سیاسی انتقام میں کیا ہے؟ یہ ظلم ہے اور ظلم کی حکومت ادھر پڑے ہونا کرسی ہے، ادھر کرسی ہے، رانا صاحب یہ شرم آنی چاہیے اسے۔ بھائی کوئی سلیکٹڈ ہے تو ہے نا، وہ کہتا ہے مجھے اعتراض نہیں ہے۔ اسپیکر صاحب کو، ڈپٹی اسپیکر صاحب کو بہت اعتراض ہے۔ کل رانا ثناء اللہ صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، کیا اس کی فوٹیج بنی؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اس پہ شور ہوگا؟ ہم اس عمل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ فلم بنی تھی پیٹریاٹ 1، ہماری جماعت کے کچھ لوگ توڑ کے اس میں کردار ڈالے گئے تھے، آج پیٹریاٹ 2 لکھی جا رہی ہے، اسکرپٹ لکھا گیا ہے فواد چوہدری صاحب، انہوں نے فرمایا ہے کہ سندھ گورنمنٹ بھی ہم جب چاہیں گے ہم گرا دیں گے، اور ہمارا گورنر وہاں بیٹھا ہے، بڑا بارسوخ ہے، اس کا جادوگر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ گورنر صاحب رابطے میں ہیں۔ وزیر صاحب خود کہہ رہے ہیں، ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا گورنر یہ کر دے گا۔ اگر ایسا ہے تو کیا اس گورنر صاحب کو وہاں سے چلتا نہیں کر دینا چاہیے، جو ایک صوبے کا آئینی سربراہ ہو اور اپنی ہی حکومت کے خلاف سازشیں کر رہا ہو؟ رانا ثناء اللہ صاحب کی جو گرفتاری ہے یہ عمران خان نیازی کا بدترین حزب مخالف افراد کے خلاف بدترین جبر، ظلم، زیادتی اور ناانصافی ہے۔ یہ کس نے مخبری کی کہ ان کی گاڑی میں 15 کلو منشیات، خود عمران خان نیازی اس کا مخبر ہے۔ آج پورے ملک میں ہڑتالیں ہو رہی ہیں، اور یہ ہڑتالیں کیا ہمارے اکسانے پہ ہو رہی ہیں؟ لوگ بیچارے، ان کے لیے ایک وقت کی روٹی حاصل کرنا دوبر ہو گیا ہے، زندگی ان کے اوپر تنگ ہے۔ عمران خان نیازی نے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے رانا ثناء اللہ کے خلاف یہ مذموم کارروائی کی ہے۔ عمران خان صاحب، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے گریبان میں پہلے آپ دیکھیں، پھر بات کریں۔ آپ کا بدقسمتی سے آپ کا اپر چیمبر خالی ہے، آپ سوچتے نہیں، بات کرتے۔ ملک میں احتساب کا عمل جاری ہے، اور جب احتساب کا عمل ہوتا ہے تو پھر اس میں اس طرح کی باتیں بھی سامنے آتی ہیں، لیکن کیا احتساب صرف ون سائیڈڈ ہو رہا ہے، صرف اپوزیشن کے لیے ہے، اور جن کو نااہل قرار دیا گیا باقاعدہ طور پر، جو میں بات کر رہا تھا کہ آخر میں فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، تو وہ
ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ حکومتی ارکان ہی بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اپوزیشن جو ہے اس کی مخالفت میں بات کر رہی ہے. ہم اپنے گیسٹ پینل کا تعارف کرائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں سینیٹر سحر کامران جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہے علی پرویز صاحب نے جو کہ ایم این اے ہیں مسلم لیگ نون سے اور ممبر فائنانس ریونیو اکنامک افیئرز کمیٹی کے ہیں قومی اسمبلی میں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی کنول شوذب تحریک انصاف کی ایم این اے ہیں چند لمحوں بعد. تو ٹائم ایک بریک کا ہو گیا, بریک کے بعد پھر ہم اس ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین, وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے آج خاص طور پر فیڈرل کیبنٹ میں جو بات کی گئی پروڈکشن آرڈر پر, تو اس پر ہمارے اسٹوڈیو میں کنول شوذب نے جوائن کیا, تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے, کنول آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں, فرمائیں کہ وزیر اعظم کچھ خوفزدہ محسوس ہو رہے ہیں اپوزیشن سے کہ اگر مثلا یہ تو انہوں نے جب لاسٹ ویک اپوزیشن موجود نہیں تھی انہوں نے اسپیکر صاحب کو کہا کہ آپ ایسے لوگوں کو تقریر کرنے دیتے ہیں. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہونا چاہیے, اپنے لا منسٹر کو کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ جو ہیں کرپشن یا کسی بھی حوالے سے جو ہیں وہ اندر موجود ہیں انہیں عوام نے بھیجا ہے, اور کیس تو آپ کسی پہ بھی بنا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل آپ کسی کو بھی پکڑ کے جیل کے اندر ڈال دیں, یا نیب ایف آئی اے یا اے این ایف یا کوئی بھی اندر جو ہے وہ لے جائے, اور اس کے بعد اس کا جو حق ہے اپنے حلقے کی عوام کو پارلیمنٹ میں ریپرزینٹ کرنے کا, یہ حق اس سے لے لیا جائے. اس کا مطلب تو یہ ہوا. رضوان صاحب, میں اس کی آپ کے جو آرگیومنٹ کے سٹارٹ میں ہم نے کہا اس سے میں ڈس ایگری کرتی ہوں, اور میں آپ کو اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ دیتی ہوں کہ یہ دیکھیں جو بھی آج لیجسلیشن ہوگی نا یہ سب کے لیے ہوگی. یہ ابھی پہلے بھی آپ سے پہلے میں ایک پروگرام میں تھی تو مجھے لگا کہ کل کو تو آپ لوگ بھی اپوزیشن بینچز پہ بیٹھیں گے. سو جو بھی آپ کی پارلیمان میں یا جو بھی لیجسلیشن آتی ہے وہ اکراس دا بورڈ آتی ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ چیری پکنگ ہو رہی ہوتی ہے, اور نہ کوئی خوف کی وجہ سے ہے, بات اصولوں کی ہے. بات یہ کہ اگر ایسے ہو رہا ہوتا ہے وہ آج کی تاریخ کے مطابق ہوتا ہے. جی بالکل ہوتا ہے, اگر لیکن جمہوریت کا تسلسل رہا تو آپ تو 4 سال بعد جو ہے وہ, اور اگر آپ کے اتحادی نہ بگڑے تو 4 سال بعد جو ہے پھر ہوں گے اپوزیشن میں. ابھی تو جو ہے آپ حکومت کے اندر ہی ہیں, آپ تو آج کی بات کریں گے. دیکھیں آپ کا کیا خیال ہے, حکومت کے بینچز پہ بیٹھے ہوئے آپ کے اوپر کیسز نہیں بنتے ہیں؟ اپوزیشن کے پاس کیا پورے وہ ایکسس نہیں ہے کہ وہ کیسز بنا سکے؟ یہ تو میں نون لیگ سے پوچھوں گا. ابھی وہ نون لیگ سے آپ بے شک بالکل پوچھئے گا, میں آپ کے سامنے ایک ماڈل بیٹھی ہوئی ہوں, میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ کیسز دونوں سائٹس پہ بن سکتے ہیں. بات ساری یہ کہ آپ نے اپنے موریلٹیز کو کس لیول پہ لے کر جانا ہے. اور جب تک ایوان کی بات ہے, آپ ویسٹ منسٹر کی ڈیموکریسی فالو کر رہے ہیں یا آپ یو کے کی ڈیموکریسی کی بہت بڑی بڑی باتیں ہوئی ہیں اسمبلی میں. ابھی آپ نے بجٹ سیشن میں سنا کہ انہوں نے تو اپنا آئین بھی لکھا ہوا نہیں ہے, اور یوں ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. وہاں پر تو آپ نہیں کر سکتے کہ آپ کا کوئی منی لانڈرنگ, جس نے پبلک آفس کو یوز کر کے منی لانڈرنگ کی ہو, کرپشن کی ہو, یا اس پہ کرپشن کی, یعنی کیس ثابت نہ ہوا ہو, آپ کو گرفتار کیا گیا ہو, تو آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر آئیں. دیکھیں اس میں ثابت آپ کو پروڈکشن آرڈر ملے. پروڈکشن آرڈر پہ آپ ایسے لوگوں کو نہیں بلا کیسے سکتے لوگوں کو کون ثابت جن کے کرے گا؟ اوپر کیسز ہیں, اس طرح کے نہیں, چارجز cases ہیں تو اور کسی پہ بنائے جا انویسٹیگیشن ہو رہی سکتے ہے. ہیں. آپ کون کو ثابت پتہ ہے کرے گا؟ انویسٹیگیشن کے کیا اصول ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک گو میں اس کی آپ انویسٹیگیشن بریک کر دیتے ہیں. آپ باہر آ کے جس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے وہ باہر آ کے 3-4 دن اگر نہیں جاتا ہے تو جو انویسٹیگیٹو آفیسر ہے اس کی سارا کام زیرو ہو جاتا ہے. آپ کئی قسم کی انفارمیشن باہر آ کے لیک کر سکتے ہیں کہ جی مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں, اس حوالے سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. کون سی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ انویسٹیگیشن کے دوران میں آپ کسی کو کہیں گے انویسٹیگیشن آپ بند کریں, اور اس کے بعد یہ بندہ جو ہے یہ آپ کے پاس نہیں رہے گا, اب یہ 4 دن کے لیے جو ہے ہوا کھانے باہر جا رہے ہیں. دیکھیں یہ اکراس دی بورڈ, یہ نہیں ہوگا کہ اگر پی ایم ایل این ہے یا پیپلز پارٹی ہے اور پی ٹی آئی ہے تو پی ٹی آئی پہ نہیں اپلائی ہو رہا ہوگا. جب قانون بنتا ہے تو وہ سب پہ اپلائی ہوتا ہے. اگر آج علیم خان صاحب اندر بند رہے ہیں, اگر کل کو جس طرح بہت سب کہہ رہے ہیں اور بھی کوئی جا سکتے ہیں, نیب کے کیسز کھل سکتے ہیں, پرویز خٹک صاحب پہ کھل سکتے ہیں, تو پروڈکشن آرڈر پھر ان کے بھی جاری نہیں ہوں گے. بات یہ ہے کہ آپ نے ایک موریلٹیز کا ایک لیول ہے جو انٹرنیشنل پریکٹسز ہیں اس کو ہم نے سیٹ کرنا ہے. بہت خوبصورت آپ نے بات کی. علی پرویز صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں, تو یہ دیکھیں نا بھائی, بڑی یہ سب کے لیے بات ہو رہی ہے, صرف اور صرف جو ہے وہ اپوزیشن کے لیے نہیں ہے. اگر حکومت سے بھی کسی پر کوئی الزام ہوگا اندر جائے گا تو اس کو ضرورت نہیں ہے پارلیمنٹ میں آنے کی. وہ مکمل طور پہ جب بھی اس کی تاریخ پہ تاریخ اسے ملتی رہے, اور جب وہ یا تو ثابت ہو جائے کہ مجرم ہے یا رہا ہو جائے, اس کے بعد پارلیمنٹ آ جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں, سوچ مثبت ہے یہ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو بہت شکریہ رضوان صاحب, آپ نے اپنے پروگرام کے اندر بلایا. اب مجھے تو سب سے پہلے ہنسی آ رہی تھی جب پی ٹی آئی ہمیں موریلٹیز کا لیکچر دے رہی تھی.
پر چلیں میں اس موریلٹیز کی بحث میں جائے بغیر، کیونکہ اس ملک کی قوم جو اس ملک کی قوم ہے وہ بخوبی واقف ہے کہ عمران خان صاحب کی ذاتی طور پہ کیا موریلٹیز ہیں اور پی ٹی آئی کے اندر کیا کلچر موجود ہے، مگر میں اس بحث میں نہیں جاتا. میں صرف یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس ملک کا جو بھی قانون ہے اس کے تحت عمل ہونا چاہیے. ایز آف ٹوڈے پروڈکشن آرڈرز کی جو گنجائش ہے اس کے پیچھے بہت سینچریز کی پولیٹیکل وزڈم موجود ہے. اس کی وجہ ہے کہ لوگ اگر حکومت میں کسی پولیٹیکل وچ ہنٹ کے اوپر پروسیڈ کریں تو اس کے اگینسٹ جو لیجسلیچر ہے یا جو لوگ نمائندے بن کے علاقوں سے الیکشن جیت کے آتے ہیں ان کو نمائندگی کا حق پارلیمان میں ملنا چاہیے. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی پولیٹیکل وزڈم موجود ہے. اگر یہ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں اس کا ایک لیگل کورس آف ایکشن ہے، یہ پارلیمان کے اندر نیا قانون لے کے آئیں. اگر ان کے پاس وہ میجورٹی موجود ہوگی تو یقیناً قانون چینج کر دیں. پر ایز آف ٹوڈے بیسڈ آن سینچریز پولیٹیکل وزڈم پروڈکشن آرڈر کی آج اسپیکر کے پاس قانون موجود ہے اور اس کو یہ ایکسرسائز کرنا چاہیے تاکہ بلا تفریق جن لوگوں کے اوپر الزام ہے وہ اپنے اسمبلیوں میں آ کے اپنا پوائنٹ آف ویو یا اپنے حلقوں کی نمائندگی کر سکیں. اگر یہ بدلنا چاہتے ہیں ضرور بدلیں، وہ ایک سیپریٹ بحث ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا سحر کامران صاحبہ کہ اس وقت کل احسان اقبال صاحب بھی جا رہے ہیں نیب میں پیش ہونے، گفتگو کرنے، ان سے پوچھا جائے گا بہت ساری چیزیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور پی ٹی آئی کا یہ مسلسل یہ بات رہی ہے کہ یہ جو آج ملک کے جو مسائل جس جگہ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ آپ لوگوں کی نااہلیوں، کرپشن، جو قرضے لیے آج جو سود ادا کر رہے ہیں، مثلا یہ سب اس وجہ سے ہو رہا ہے. تو یہ تو آدھی پارلیمنٹ اپوزیشن کی اندر جاتی محسوس ہو رہی ہے اور پھر پروڈکشن آرڈر بھی نہیں نکلیں گے تو بڑا اچھا ماحول رہے گا اس کا مطلب پارلیمنٹ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ انصاف خواہشات پہ ہونا ہے تو پھر میں کہوں گی کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے. تو آئی ڈونٹ نو کہ ان کی خواہشات کی حد کیا ہے اور یہ ملک میں جو جس قسم کے حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں، انارکی کی طرف جا رہا ہے پاکستان، ان کو شاید اس کا احساس نہیں ہے. کوئی پہلی دفعہ کیسز پاکستان پیپلز پارٹی پہ بن نہیں رہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اب تو صدر آصف علی زرداری نے اپنی ضمانت کی درخواستیں بھی واپس لے لی. جی آپ جی بھر کے، یعنی کوئی ابھی کہہ رہی تھی کہ انویسٹیگیشنز، یعنی یہ کیس نیب کے شروع ہونے سے پہلے سوال نامے، جے آئی ٹیز ان کے سامنے پیشی، اس کے بعد پھر یعنی آپ کے پروڈکشن آرڈر سے پہلے تحقیقات اور سب، یعنی آپ کرتے رہیں آپ کو حاصل کچھ نہیں ہونا. یہ وہی ہے جیسے پہلے 11 سال سابق صدر آصف علی زرداری نے جیل کاٹ لی، قید و بند کی صحبتیں برداشت کر لیں اور ان کی زندگی نہیں، لیکن اب فیصلے آنے شروع ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کا بھی فیصلہ آیا سامنے. اب جو ہے محسوس ہو رہا ہے کہ نیب کا جو رول ہے اور خاص طور پہ جب ریفرنس جاتا ہے تو اس کے پیچھے ایک ہوم ورک ہوتا ہے اور اس بنیاد پہ ہی جو ہے فیصلے گو کہ اتنی جلدی نہیں آ رہے لیکن 2 سال 3 سال فیصلے آئیں گے. دیکھیں رضوان، فیصلے ضرور آئیں. جو فیصلے ہیں نا وہ بولتے ہیں، قانون تو اندھا ہوتا ہے، فیصلے بولتے ہیں، فیصلے ضرور آئیں لیکن فیصلے ایسے آئیں کہ جن کے اوپر آپ کو ایسا حالات نہ ہو کہ چیئرمین نیب کوئی انٹرویو دیں، کوئی بات کریں تو ان کے اوپر اسکینڈل سرفیس کرے. فیصلے ایسے نہ آئیں کہ اگر یعنی فیصلے اگر آپ کی حق میں آئیں گے تو ٹھیک ہوں گے، نہیں رضوان پلیز، تو فیصلے جو ہے اگر آپ مجھے بات پوری کرنے دیں گے، آپ بات کر لیں گے میں بات کر لوں، ہمیں سے ایک بات کر سکتے ہیں، آپ ہی کر رہی ہیں بات. ہاں جی. تو بات یہ کہ اگر آپ مجھے بات مکمل کرنے دیں، آپ یہ دیکھیں کہ ایک جج پہ ریفرنس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ فیصلہ دیتا ہے تو فیصلے نا پسند ہو تو ججز پہ ریفرنس بھی. تو بی آر ٹی کے منصوبے پہ کیا کارروائی ہوئی؟ یہ جو جنگلات میں آگ لگی ہے کے پی میں، بلین ٹری سونامی کے اسکینڈل کی انویسٹیگیشنز تاکہ نہ ہو سکیں، اس پہ کیا کارروائی ہوئی؟ معلم جبا کی کرپشن کا ہم ذکر سنتے ہیں. اگر ان سب چیزوں پہ کارروائی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں پہ کارروائی ہونی چاہیے وہاں پر بھی نہ ہو، جو ماضی میں کرپشن ہو چکی ہے وہاں پر بھی نہ ہو. سوری، دیکھیں کرپشن آپ یہ نہیں بولے ہو چکی ہے، اچھا کرپشن الزام ٹھیک ہے، الزام پہ اب خواہش ہے کہ پروڈکشن آرڈر نہ ہو. اگر یہ خواہش سے
अगर ये इसको पूरा कर सकते हैं तो भाई कर लें। ठीक है। बात ये है कि जो सियासी लीडर होता है उसका राब्ता बराए रास्त अवाम से होता है, वो दीवारों के पीछे भी होगा तो उसका राब्ता होगा, ठीक है। अगर आपको इससे कोई तस्कीन मिलती है तो प्लीज आप वो तस्कीन ले ले, लेकिन मैं ये कहूंगी कि फिर हेलीकॉप्टर केस की भी इन्वेस्टिगेशन करें, फिर 18 बेनामी जो अकाउंट है पीटीआई के उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करें, फिर आपको लगे यानी अगर पीटीआई की या हुकूमती सफों में जो लोग मौजूद हैं उनके खिलाफ एक्शन आ रहे होंगे और आपके भी एक्शन आ रहे होंगे तो फिर वो आपके एक्शन ठीक होंगे। आपको नहीं, मैं कहूंगी अगर आपको लगे कि वाकई एहतसाब हो रहा है, एहतसाब के नाम पे इंतकाम नहीं हो रहा, इस वक्त आपको लग रहा है जी वजीर आजम की ख्वाहिश है कि जी मैं इनको ना देखूं, वजीर आजम चुनते हैं ऐसा वक्त जब अपोजिशन ऐवान में मौजूद ना हो तो वजीर आजम तकरीर करे, वजीर आजम एक छोटे से लफ्ज को अपनी छेड़ बना लेते हैं। बात यह है कि तो कह रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, सिलेक्टेड हैज बीन बैन्ड इन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। वो तो स्पीकर ने कहा, उनके चाहने वाले जो एमएनएस थे उन्होंने कहा, वजीर आजम खुद कह रहे हैं मुझे क्या फर्क पड़ता है सिलेक्टेड क्या या ना क्या। ठीक है ना, सिलेक्टेड वजीर आजम। अच्छा जी, कमल ये फरमाएं कि ये जो मौका है और आपको पता है सियासत में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं कि ये हुकूमत की तरफ से नहीं हुआ है, राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी जो हुई है ये एक एक्शन है और नेचुरल एक्शन है, ऐसा कुछ उन्होंने किया। उनके गाड़ी से ये जो बड़ी तादाद में मंशियात जो पकड़ी गई है जिसकी कोई फुटेज अभी सामने नहीं आई है, जिसके कोई सबूत अभी सामने नहीं आए हैं, आज के इस मॉडर्न दौर में चीज़ें सामने आ सकती हैं, तो इससे गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये किसको समझाएंगे, कैसे समझाएंगे कि नहीं जी ये जो है कोई ये एक्सीडेंट हुआ है, ये वाकया हुआ है, इंफॉर्मेशन बेस्ड वाकया था और वो इस तरह पकड़े गए। देखें, पहले तो अगर इजाज़त दें तो मैं एक कमेंट कर दूं। दोनों ने जो बात की है, पूछ रही थी कि हज़ारों ख्वाहिशें कहाँ तक रुकेंगी, तो सितारों पे जो डालते हैं कमन वो लोग हैं, रुकने वाली नहीं है, बहुत आगे तक जाएंगी। अली ने कहा कि जी मोरालिटी और जो इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी, मेरे ख्याल में इस तरह के कमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए जब आपके अपने पास ऐसी लीडरशिप हो जिस पे बहुत कुछ कहा जा सकता है। लेकिन कभी भी पीटीआई का कल्चर ये रहा है कि हमने कभी घर की किसी खवातीन पे, कोई खातून उस पे कभी हमने टारगेटिंग नहीं की है और ज़ातियात पे नहीं जाते हैं। सो ये कल्चर हमारा बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे पास तो कई ऐसे वीडियोज़ पड़ी हुई हैं जिसमें इनके लीडरान ने समेत राना सनाउल्लाह के क्या क्या बातें नहीं की हैं, तो ये बातें मुनासिब नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स पे रहें तो बेहतर है। जहाँ तक आपने कहा जी राना सनाउल्लाह, क्यों ज़रूरी है कि इस वक्त हम ये कहें कि जी हुकूमत ने नहीं किया, जब नहीं किया तो नहीं किया, कल जाएंगे वो कोर्ट में पेश होंगे और जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स वाले हैं वो साथ जाएंगे और जिस वक्त उन्होंने वो सारा उधर कोर्ट्स के अंदर जब एविडेंस आएगा तो वो सारे को नजर आएगा, सारे रिपोर्टर्स वहाँ बीट रिपोर्टर्स अंदर बैठे होते हैं, वो बताते हैं कि क्या प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। देखिए प्रॉब्लम सारी ये है कि हम लोग इतने आदी हो गए हैं वीआईपी कल्चर के कि जब भी कोई इस किस्म का मेंबर या कोई वीआईपी पकड़ा जाए तो या आर होता है या पार होता है। अब आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से मैं आपको दिखा सकती हूँ कि जो आपके मेंबर नेशनल असेंबली होते हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमें एक कार्ड दिया जाता है, ठीक है, और हम किसी भी टोल टैक्स पे भी टोल प्लाजा पे भी जाके दिखाएं तो वो हम, और इवन एयरपोर्ट्स पे हम तलाशी से एग्जेम्प्टेड होते हैं, ठीक है जी। तो अगर ऐसे में किसी को कॉन्फिडेंस की मार उल्टी पड़ गई है तो फिर उसको प्रूव होने ने दे। देखिए ये उनके लिए भी बेहतर है, बजाय इसके कि मैं कहूँ नहीं 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 जी उनके पास से नारकोटिक्स मिली, उनकी सीट से नीचे से निकली। बेहतर ये इदारों को अपना तहकीकात कर लेने दे, अगर वो नहीं होगा तो वापस बाहर आ जाएंगे, उसमें ऐसी क्या बात है। दूसरी बात, एक चीज मुझे सिर्फ इजाजत दे, मैं कह दूं, सियासी जो लोग होते हैं या सियासी लीडर्स होते हैं, अगर उनमें कोई फ्लॉज होते हैं तो उनको भी दे आर सब्जेक्ट इक्वली कि अबव लॉ नहीं है, लॉ उन पे उतना ही इंप्लीमेंट होता है। और दूसरी बात ये कि फिर उनको थोड़ा दिलेरी से गुजारा करना चाहिए, फिर हर जगह वीआईपी बनने की कोशिश नहीं करनी। ठीक है भाई अली परवेज साहब, ये आप देख रहे हैं सामने जो आर्गूमेंट आया है कि एमएनए होने का फायदा उठा रहे थे राना सनाउल्लाह कि भाई तलाशी देनी नहीं पड़ेगी और आपको इदारों पे एतमाद होना चाहिए, एएनएफ हमारा कौमी इदारा है और अभी जब अदालत में केस आगे चलेगा तो फिर वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं ये नहीं कहा कि कर रहे थे, मैं कहती हूँ ये हो सकता है, हो सकता है। आप इदारों पे एतमाद करें,
بات یہ ہے کہ ہمارے جو قومی ادارے ہیں ان پر اعتماد کریں۔ رضوان صاحب بات سمپل اتنی سی ہے، اس پہ آنے سے پہلے میں صرف کلچر کی بات کر دوں۔ پی ٹی آئی کا کلچر کیا ہے یہ عوام بخوبی واقف ہے، بدتمیزی کرو پروموشن لے لو، یہ ان کا کلچر ہے۔ میں اس سے آگے نہیں جانا چاہتا بیکاز مناسب نہیں ہے آپ کے پروگرام میں۔ میں کل کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے اوپر صرف یہی گزارش کروں گا کہ اٹ از این ایکسٹریملی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ان دی ہسٹری آف دس کنٹری۔ ہمارا خیال تھا کہ ہم نے 90 کی جو سیاست ہے اس کو پیچھے چھوڑ کے ہم نے کچھ ان انسیڈنٹ سے سیکھا ہوگا اور اب ایک بہتر سیاست کی طرف ہم جائیں گے، پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے شاید ہم نے سیکھا کچھ نہیں ہے۔ میں رانا ثناء اللہ صاحب کے انسیڈنٹ پہ آنے سے پہلے صرف 2 چیزیں آپ کو یاد کرا دوں۔ ایک تو وہ عمران خان صاحب نے جو تقریر کی تھی فیصل آباد کے اندر، جس کے اندر انہوں نے جا کے یہ کہا تھا رانا ثناء اللہ میں تمہیں مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں بند کروں گا، ایک وہ ان کی جو خواہش تھی اس کی یاد دہانی کرا دوں، اور دوسرا جو 3-4 دن پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی اور جس میں انہوں نے کہا کہ جو بھی ہماری پارٹی سے لوگ وفاداری بدل کے دوسری پارٹی میں جائیں گے ان کا دھرنا کیا جائے گا اور اس دھرنے کو میں خود لیڈ کروں گا۔ یہ 2 چیزوں کو ضرور ذہن میں رکھیے گا اور اس کے بعد دیکھیے گا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا۔ اب جہاں تک اس انسیڈنٹ کی بات ہے رضوان، آپ اس میں یہ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی جو پچھلے 2 ہفتے سے ہر ٹی وی چینل پہ جا کے یہ بات کہہ رہا ہے کہ جی کہ میرے پاس رپورٹس ہیں، مجھے یہ خدشہ ہے کہ عمران خان صاحب مجھے کسی نہ کسی کیس کے اندر اریسٹ کروائیں گے، وہ فیصل آباد سے جب لاہور موٹر وے کے اوپر آ رہا ہو جس کے اندر 2 ٹولز اس نے کراس کرنے ہیں اور ان گنت ٹھوکر کی جو پکٹ ہے اس کو کراس کرنا ہے، تو وہ 15 کلو کیا ہیروئن اپنے گاڑی کے اندر لے کے آئے گا اور کوئی طریقہ کار نہیں رہ گیا اس کو ہیروئن ٹرانسپورٹ کرنے کا۔ اگر یہ 1 سیکنڈ کے لیے مان بھی لیں کہ یہ رانا صاحب اس کام کے اندر انوالو تھے، کسی کی عقل مانتی ہے؟ لوگوں کو اس طرح سے بے وقوف نہ بنائیں۔ میری صرف گزارش یہ ہے کہ اگر اس قسم کا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہوگا اتنے ہائی پروفائل ایک رسپیکٹیبل پارلیمنٹیرین کو جو 10 سال اس صوبے کا وزیر رہ چکا ہے اس کے اوپر جب یہ انفارمیشن بیسڈ یہ کریک ڈاؤن کرنے جا رہے تھے، اب یہ انفارمیشن کی کہاں سے آئی ہے تو شہباز شریف صاحب نے بھی آج اشارہ دیا، میں اس کے اندر بھی جائے بغیر اگر یہ اتنا ہائی پروفائل ایک کرنے جا رہے تھے انویسٹیگیشن یا جو رانا ثناء اللہ صاحب کو پکڑنے جا رہے تھے تو ان کے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ ایک تو وٹنس ہوگا، کوئی ان کے پاس ویڈیو سرویلنس ہوگی، کوئی ریکارڈنگ ہوگی، کوئی تو ثبوت ہوگا نا ان کے پاس کہ ان کو جا کے پکڑنے سے پہلے یہ لوگوں کو دکھا دیں۔ یہ تو نہیں کسی کی عقل مانتی کہ آپ ان کو سکھے کی سے پکڑیں اور اس کے بعد لاہور جا کے تھانے میں ان کو جا کے بتائیں کہ آپ کے اوپر پاس سے یہ 15 کلو کی ہیروئن برآمد ہوئی ہے اور 5 کلو کی کوکین برآمد ہوئی ہے۔ یہ کسی عام آدمی کی کیا عقل مانتی ہے؟ اس کا جواب جو ہے وہ پی ٹی آئی خود کہہ رہی ہے، وزیر اعظم خود کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اس کا جواب جو ہمارے ادارے جن کا یہ کام ہے ان کے پاس ہے اور وہ جو ہے اس کا حل کرتے ہیں۔ اور جب آپ انویسٹیگیشن ہوتی ہے، جب عدالت میں کیس چلے گا تو اس کا جواب جو ہے ان کی جانب سے پیش کیا جائے گا۔ یہ جواب جو ہے یہ پی ٹی آئی سے کیوں مانگا جا رہا ہے علی پرویز صاحب؟ نہیں، میں آپ سے بالکل یہ بتا رہا ہوں کیونکہ ہمیں یہ جو شک ہے کہ جی یہ اس قسم کی جو آپریشن ہے یہ عمران خان صاحب کی پیچھے سوچ اور ان کی جو ذہنیت ہے اس کی عکاسی کرتا ہے، اور یہ سارے کا سارا اگر یہی الزام لگتے رہیں گے بیکاز ان کو رانا ادارے جو ہے وہ جو انہوں نے احتساب کریں گے، کیونکہ جب بھی کوئی جو ہے وہ گرفتار ہوگا تو پھر تو یہی کہا جائے گا سیاسی انتقام ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب پھر تو پاکستان میں آپ احتساب کو بھول جائیں، آپ یہ بھول جائیں کہ جناب کسی نے اگر کچھ کیا ہے یا کوئی کچھ کر رہا ہے اس کو مکمل آزادی ہے، وہ جو دل چاہے کرے، کیونکہ اگر پکڑا جائے گا تو پھر وہ سیاسی انتقام ہو جائے گا، چاہے وہ حکومت کی جانب سے ہو یا جو ہے کسی ادارے کی جانب سے ہو جو اداروں پہ بھی الزام لگتے ہیں۔ ٹائم ایک بریک کا ہو گیا، بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ سینیٹر سحر کامران صاحبہ فرمائیے، یہ جو ابھی آفر دی گئی ہے کہ بھئی پیسے دو، پلے بارگیننگ کی جو بات ہوتی ہے، اور پلے بارگیننگ کا مطلب وہ نااہلی بھی ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے، اور پھر جاؤ باہر نکل جاؤ آرام سے علاج کرواؤ، جیسے نواز شریف صاحب کو کہا گیا، زرداری صاحب کو وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا، ایک آفر جو تو موجود ہے، اس کا مطلب ایک ہلکا سا یو ٹرن ادھر بھی ہے، کیونکہ پہلے جب وزیر اعظم نہیں تھے عمران خان صاحب فرماتے تھے کہ جس نے کرپشن کی ہے صرف پیسے نہیں لینے بلکہ جو ہے وہ سزا بھی ملنی چاہیے اسے۔
دیکھیں میں یہ کہوں گی کہ اتنا آگے نہ نکل جائیں کہ واپسی کے راستے نہ رہے. پاکستان کو دیکھیں, آج کے حالات کو دیکھیں. آج آپ یہ دیکھیں کہ ہر ریونیو کلیکشن آپ کا کم ہو گیا ہے, انفلیشن بڑھ گیا ہے, ملک کے اندر کیسے حالات ہیں. آپ ابھی تک اپنی اس کیفیت سے باہر نہیں نکل رہے. یعنی اب آپ کی کس بات کا اعتبار کیا جائے؟ یہ روزانہ نئے قسم کے سلوگن, نئے قسم کے نعرے, نئے قسم کے بیانات, کیا یہ حالات بدل دیں گے؟ کیا یہ ان حقائق کو بدل دیں گے کہ آپ کی بجلی, گیس, پانی, ہر چیز جو ہے وہ نایاب ہو گئی ہے؟ کیا آپ اس حالات کو بدل دیں گے کہ آج جو ہے وہ آپ کے پاس کوئی ایک صوبے میں آپ کی بھی حکومت ہے, صوبہ سندھ میں, اور وہاں بھی یہ ساری چیزیں نایاب ہو گئی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ پانی کا کتنا بڑا مسئلہ ہے کراچی میں, ٹرانسپورٹ کا کتنا بڑا مسئلہ ہے. ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ مسائل جو ہیں جو پہلے ہوا ہے اس صوبے کے ساتھ, کہ آپ نے ہر جمہوری حکومت کو توڑا, 10 سال ماشاءاللہ رہے, اور آج جو نفیس لوگ ہیں وہ پہلے بھی نفیس تھے, کسی اور کے نفیس تھے, کسی اور کے قریب تھے. کیا کراچی کے ساتھ کیا کراچی کے ساتھ دیکھیں, اس لیے کہ آپ نے ایک ایسی قوت بنا دی تھی کہ جس کے بغیر صوبے کے اندر سروائیول ہی نہیں ہے. یہ جو ہے یہ امپلیکیشنز ہم نے فیس کی ہیں, اور یہ کب تک ہم فیس کریں گے؟ لیکن ابھی تو 11-12 سال سے آپ کی نان سٹاپ حکومت ہے. 11-12 سال نان سٹاپ صوبے میں حکومت ہے, اور 18ویں ترمیم کے بعد تو آپ کو معلوم ہے کہ تمام تر پیسہ اختیارات جو ہے وہ تو صوبے کے پاس ہے. 18ویں ترمیم کو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ پوری طرح امپلیمنٹ ہونے کے اوپر ابھی سے سوالات اٹھتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو جو ہے نا انڈو کر دیا جائے. اب یہ کہ جی بالکل پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, آپ کو بھی پتہ ہے کہ کتنی آزاد حکومتیں ہوتی ہیں, اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ کس دباؤ کے اندر حکومتیں بنتی ہیں, کیسے ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں. اور یہ جو بلدیاتی ادارے ہیں یہ کس کے پاس تھے؟ ان کے اندر جو بھرتیاں ہوئی تھی پیپلز پارٹی نے تو لوگوں کو نوکریوں سے نہیں نکالا ہے. ٹھیک ہے, جو بھرتیاں ہوئی تھی, جو لوگ وہاں پر تھے, اور اب بھی آپ کو دیکھیں کہ جس طریقے سے وہاں پہ حالات ہیں, سب کے خون ریزی جو کچھ ہوا اس کو آپ بھول نہیں سکتے. ٹھیک ہے, بہت سی تلخ یادیں ہمارے ساتھ ہیں, اور انہی کے ساتھ ہم لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. 48 گھنٹے لگیں گے, وہاں پہ گورنر صاحب چاہیں گے تو حکومت بدل دیں گے. آپ دیکھیں پھر وہی بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کہا نا, اس کیفیت سے باہر نکلے, پاکستان کے لیے سوچیں, اتنا نقصان نہ ہو جائے کہ واپسی کا کوئی راستہ نہ رہے. اگر وزیر اعظم کی خواہش یہی ہے کہ پوری اپوزیشن کو جیلوں میں ڈال دیں, سب چیز تہس نہس کر دیں, پارلیمنٹ خالی ہو تو تقریر کریں, یہ شاید آپ کو وقتی تسکین تو دے سکتی ہے, شاید آپ کے جو ہے شارٹ ٹرم انٹرسٹ تو سرو ہو سکتے ہیں, لیکن لانگ ٹرم انٹرسٹ پاکستان کے سرو نہیں ہوں گے. پاکستان کے لیے سوچیں, اور یہ سوچیں کہ آپ جو آج کر رہے ہیں اس کے نتائج کیا نکلیں گے. آج کل آپ کچھ اور نعرہ لگا رہے تھے, آج کچھ اور لگا رہے ہیں. اس کے بجائے جو اصل مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ مجھے بتائیں کہ آپ اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلاتے ہوئے آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ آپ کے بجلی گیس کے بل کتنے آ رہے ہیں؟ یہ جو حالات آج جس طرح کے ہو گئے, آپ کا جو ہے ہر سیکٹر جو ہے وہ ہڑتالوں پہ مجبور ہے. تو یہ ایسا نہ ہو کہ ابھی اپوزیشن کی ضرورت ہی نہ پڑے, آپ کو پتا چلے کہ پاکستان کے عوام نکل کر ادھر آ جائیں. ایسے وقت سے ڈرنا چاہیے, پاکستان کو بچائیں. ٹھیک ہے کمل, میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ کو زیادہ معلوم ہے کہ ملک کی معیشت کس جگہ پر ہے. خالی پچھلی حکومتوں پہ الزام دینے سے کام نہیں چلے گا. اب 10-11 مہینے ہو گئے ہیں, اب آپ کا اپنا جو ہے جواب دینا ہوگا. اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جو تقاریر ہو رہی ہیں ان میں بھی وہ ابھی تک وہی پچھلے 10 سالوں کا رونا رویا جا رہا ہے. ابھی تک وہی جو ہے اپوزیشن کو للکارا جا رہا ہے, اور ایون فیڈرل کیبنٹ کے اندر بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ پروڈکشن آرڈر نہیں دینا چاہیے. ملک اس وقت بہت زیادہ مسئلے کے اندر ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ جو ماز آ رہی ہے, یہ جو گرفتاریاں ہیں, یہ جو ہم بھی موضوعات پہ بات کر رہے ہیں, اپوزیشن چیخ رہی ہے, یہ جو مشکل وقت ہے معاشی طور پہ, اس سے نکلنے کے بجائے حکومت اور مشکل میں پھنستی چلی جا رہی ہے. دیکھیں رضوان, پہلی بات تو یہ 2-3 دفعہ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب یا پرائم منسٹر اس وقت ایوان میں آ کے تقریر کرتے ہیں جب ایوان خالی ہوتا ہے. میری کلیگ ہیں, یہ اس وقت ایوان کا حصہ نہیں ہے, اس ایوان کا جس کا میں حصہ ہوں, اور علی صاحب بھی ہیں. تو تھوڑا سا میں حقائق بتا دوں, اور اس کے بعد میں ایک اکانومی پہ جو آپ کوسچن کر رہے ہیں یا جو پوری کنڈیشن پہ کر رہے ہیں میں اس پہ بھی کامنٹ کر دیتی ہوں. ساری بات یہ کہ پروڈکشن آرڈر جس کا سارا یہ مدعا اس وقت بیان ہو رہا ہے, اسی پہ جو ہماری چیئر پرسن تھی انہوں نے سوال اٹھایا, کیونکہ ہم لوگ وہ سارے جو لاسٹ کلازز تھے چل رہے تھے, جو بجٹ کی آخری سپلیمنٹری کی ایکسیپٹنس ہونی تھی, جو ٹریجری بینچز پہ تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اپوزیشن بینچز پہ بندے ہی نہیں تھے, 15 میکسیمم بیٹھے ہوں گے یا 20. انہوں نے بیچ میں روک کے کہا, وہ کلپ ٹویٹر پہ بھی چل رہا ہے ویسے بھی ہے, کہ جی وہ جن لوگوں کے پروڈکشن آرڈرز پہ اتنا شور مچا تھا وہ کہاں ایوان میں سے کیوں غائب ہے؟
ان کو لایا جائے. اور خاص طور پہ انہوں نے آواز دے کے کہا کہ نفیسہ شاہ کدھر ہے جی وہ آپ کے پروڈکشن آرڈر والے جنہوں نے اپنے حلقے کی عوام کے بارے میں بات کرنی ہوتی ہے. اس پہ وہ پھر ایک واویلا مچا, سوائے سعد رفیق صاحب کے وہ آئے نہیں, زرداری صاحب, اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس سارے جو پروسیس تھا اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی, اور پھر انہوں نے احتجاجاً وہ واک آؤٹ کر دیا. ٹھیک ہے جی. اور جس وقت کنکلوڈ ہو گیا, سارے کلوزز ختم ہو گئے, سارا ایکسیپٹ ہو گیا, جو ریجیکٹ ہونے تھے وہ ریجیکٹ ہو گئے, اور ہم ختم کرنے جا رہے تھے, ایوان کی کاروائی ختم ہونے والی تھی, اس وقت کنکلوڈ کرتے ہوئے پرائم منسٹر نے آ کے اپنی کنکلوڈنگ ریمارکس دی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس وقت ایوان کو خالی رکھنا, پروڈکشن آرڈرز پہ آ کے بھی, اور پھر تشریف نہ لانا. سے تقریر ہو گئی, اس سے پہلے تو نہیں دیکھیں وزیر اعظم کو بھی خود شکوا تھا کہ بھائی یہ تقریر کرنے نہیں دیتے. ایک سیکنڈ اسی کے جواب میں جو ہے شہباز شریف کو تقریر نہیں کرنی تھی پی ٹی آئی نے. اچھا آپ نے شہباز شریف کو کیوں نہیں تقریر کرنی؟ ایک سیکنڈ, وہ الگ معاملہ ہے جو شور میں چاہ رہی ہیں, جو شور کیا شہباز شریف کی تقریر میں, جو افتتاحی تقریر تھی, جو پہلی تقریر اپوزیشن لیڈر کرتا ہے, تو آپ نے کیوں نہیں کرنی تھی انہیں تقریر؟ ایک سیکنڈ, میں آپ کو بیان کر رہی ہوں, آپ نے اس میں ایک سوال میں سے 6 نکال دی, میں 6 کے 6 کا آپ کا جواب دیتی ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جس پہ یہ واک آؤٹ کر کے گئے, جس بجٹ کے سیشن پہ جس پہ پروڈکشن آرڈرز تھے, سب نے اس جو بجٹ کے سیشن گئے نا, ٹی اے ڈی اے بھی لیں گے اور پیسے بھی لیں گے, تو ایوان تو لگا. یہ جب دھرنا کر رہے تھے, جب یہ ایوان میں حاضر نہیں تھے, وہ ساری تنخواہیں لی ہیں کیا انہوں نے واپس کی ہیں؟ جواب اچھا ہے. پہلے یہ بتائیں کہ یہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ جی آپ جو ہے بل نہ دیں, آپ جو ہے وہ سول نافرمانی کی موومنٹ کریں, اب یہ دوسری طرف نکل گئے, معیشت پہ آ جائیں. ان کی باری میں انہیں نہیں بولنے دوں گی, اور ان کو یہ میرے سے بڑا اعتراض ہوتا ہے, I'll do that. اچھا, دوسری بات میں آپ کو بتا رہی ہوں, جو آپ نے کہا کہ جی ان کو آپ نے بات کیوں نہیں کرنے دی, بات اس لیے وہ ان کی بنتی نہیں تھی. پہلا تو انہوں نے پریسیڈنٹ سیٹ کیا کہ آج تک کسی بھی پرائم منسٹر, اپوزیشن لیڈر کا حق بنتا ہے, پرائم منسٹر کا حق نہیں بنتا کہ جب وہ اپنی پہلی سپیچ کریں تو ان کو پروٹیسٹ کر کے ان کو روک دیا جائے. اب آپ نے یہ وجہ بتا دی, کیونکہ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نہیں کرنے دی تھی, اسی لیے آپ نے اپوزیشن لیڈر کو تقریر نہیں کرنے دی. یہ بھی نہیں تھا. ان کا مائک کھلا, 40 منٹ ان کا مائک کھلا رہا. انہوں نے کہا کہ وہ جو مولانا حضرات کھڑے ہوئے ہیں اور جن سے ہم نے مذہب کا کارڈ چلوانا ہے, جو ہم ہمیشہ استعمال کرتے ہیں, کبھی فیصل واڈا کے خلاف, کبھی ہم نے خان صاحب کے خلاف, اور تو کچھ مل نہیں رہا, وہ پہلے بولیں گے. اپوزیشن کے اپنے لوگ انہیں بولنے نہیں دے رہے تھے. 40 منٹ تک ان کو کہتے رہے ہیں اسپیکر صاحب کہ آپ کا مائک کھلا, آپ اپنی تقریر کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ خود اتنا ڈھول ڈمکا شور شرابے کرتے ہیں تو پھر آپ کو بھی وہ اتنا تو ہونا چاہیے نا. آپ کہتے ہیں پن ڈراپ سائلنس میں 2 گھنٹے بول کے جاؤں, لیکن جس وقت لیڈر آف دی ہاؤس آئے تو اس وقت شور مچے گا اور ہم کیٹ کالنگ بھی کریں گے. کی بات رہ گئی تھی ساری گفتگو, وہ آپ نے خود ڈائجسٹ کیا. میں معیشت پہ آپ کو بتا دوں ہمارا پورا فوکس, اور یہ جو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, یہ بجٹ جو آیا ہے اس میں ہم نے جو رینٹ سیکرز ہیں ان کے لیے سارے لوپ ہولز بند کیے. ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی تھی, پاکستان کو انڈسٹریلائزیشن کی طرف لا رہے ہیں. ہم اپنا ٹیکس نیٹ بڑھا رہے ہیں. جنہوں نے بجٹ نہیں پڑھا ان کو سمجھ نہیں آئے گی. یہ اسی طرح کا پروگرام ہے, اسی طرح کا بجٹ ہے جو 91-92 میں انڈیا ایک دفعہ لایا تھا. 5 ٹائمز ان کی اکانومی گرو کر گئی ہے تھینکس ٹو دیئر ڈیموکریسی اینڈ پالیٹکس. کہ 10 سال بعد آج بنگلہ دیش کی ٹوٹل ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ $25 بلین پہ, اور پاکستان کی $20-21 بلین سے اوپر نہیں گئی. پہ 17% ٹیکس لگا دیا ہے. یہ آپ کو غلط انفارمیشن ہے. SRO 1125 از ناٹ دا ٹیکس آن ایکسپورٹس. اگر آپ لوکل اپنی مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں تو پوری دنیا میں زیرو ٹیکس ایکسپورٹ پہ ابھی بھی ہے, لیکن پوری دنیا اور انکلوڈنگ بنگلہ دیش یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ اگر آپ لوکل مارکیٹ میں اپنا 1250 ارب کا سامان بیچ رہے ہیں تو اس پہ آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے جو اس کے اکارڈنگ ہوتا ہے. 6% بھی نہیں دے رہے ہیں. علی پرویز صاحب پروپیگنڈا ضرور کریں اپوزیشن, لیکن پڑھ کے کریں تو بہتر ہوگا. یہ جناب یہ فرمائیں علی پرویز صاحب کہ ملک چلنا ہے, اور اصل میں سیاست جو ہوتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ عوام جو ہے اس کو ریلیف ملے, عوام کو جو سہولتیں ملیں, ان کا جو بنیادی حق ہے ایز اے فرسٹ سٹیزن آف پاکستان, ان کو تعلیم فری ملے, ان کو صحت فری ملے, ان کو انصاف ملے, ان کو لوکل گورنمنٹ کی تمام سہولتیں ملیں. تو یہ بڑے کرائسس کے اندر ہیں اور وہ ڈیلیور نہیں ہو پا رہا ہے. چلیں کیونکہ وہ 10 سال پیچھے جو آپ لوگ کی حکومتیں تھی وہ مشکل میں ان کو چھوڑ کے چلے گئے, تو اب تو انہیں کام کرنے دیں یار. اب تو آپ اتنا شور شرابہ کریں گے ہر چیز پر, تو پھر یہ کیسے جو ہے گورنمنٹ آگے بڑھے گی؟
رضوان صاحب اب 2-3 ایشوز کے اوپر بات ہوئی. ایک آپ نے کہا کہ جی کہ حکومت نے شہباز شریف صاحب کو سپیچ کیوں نہیں اوپن کرنے دی بجٹ کے اوپر. تو یقین مانے ہنسی آتی ہے جس چیز کے اوپر, جس ایکسکیوز کے اوپر 2 دن نیشنل اسمبلی کا ٹائم ضائع ہوا اور سپیچ کھل نہیں سکی. وہ ان کی جو ہیومن رائٹس کی وزیر ہیں انہوں نے کھڑے ہو کے یہ آبجیکٹ کیا کہ شہباز شریف صاحب جن کو بیک کی پرابلم ہے ان کو آپ نے ڈائس آگے کیوں لگا کے دیا ہے جس کے اوپر وہ اپنی سپیچ رکھ کے تقریر کر سکتے ہیں. یہ کوالٹی آف ان کی منسٹرز ہے جو پہلی رو میں بیٹھی تھی اور جنہوں نے 2 دن نیشنل اسمبلی کا ٹائم ضائع کیا. اب اس کے بعد کنول نے پروڈکشن آرڈرز کے اوپر بات کی کہ جی آخری دن سپیکر جو صاحب تھے انہوں نے بیٹھ کے کہا کدھر ہیں وہ لوگ جو پروڈکشن آرڈر پہ آئے ہوئے ہیں اور کیوں اسمبلی میں موجود نہیں ہیں. میں صرف ان کو یہ یاد کرا دوں کہ پروڈکشن آرڈر کے اوپر, کنول بات تو کرنے دیں, میں کہ پروڈکشن آرڈر کے اوپر جو لوگ بھی اسمبلی کے اندر آتے ہیں وہ اسمبلی کی پریمیسز چھوڑ کے جا ہی نہیں سکتے. وہ بالکل اسمبلی کی پریمیسز کے اوپر موجود تھے اور یہ اپوزیشن نے جب فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے واک آؤٹ کرنا ہے ہاؤس کے اندر ہونا چاہیے, کسی کے روم میں اوپر سیکریٹریٹ میں نہیں ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ زیادہ تر یہی ہو رہا تھا جب موشنز ہو رہی تھی, میں بھی وہاں پہ موجود تھا. خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی سپیچ کی, بلکہ اگر کنول صاحبہ کو یاد ہو تو وہ جو ٹڈی در کا اٹیک ہوا ہوا ہے سندھ کے اندر, زرداری صاحب نے ان کی طرف بھی نشاندہی کی کہ کائنڈلی اپنے جو فارمرز ہیں سندھ کے ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں. تو کوئی کہیں نہیں گیا ہوا تھا, اسمبلی کے اندر موجود تھے, اس کو ڈراماٹائز کائنڈلی مت کریں. اب جہاں تک اکانومی کی مینجمنٹ کے اوپر بات آ گئی اس کے اوپر تو میں صرف 2-3 گزارشات کر دوں. ایک تو یہ ہے کہ کنول کو اپنے پرائم منسٹر کو جب بھی ملیں ان کو یہ یاد کرا دیں کہ انہوں نے ایک نوکری کے لیے اپلائی کیا تھا, اس کے لیے وہ سلیکٹ ہو گئے ہیں. اب کائنڈلی ریئر ویو مرر کے اندر دیکھنا چھوڑ دیں, فرنٹ ویو مرر میں سے دیکھیں اور اس ملک کو, اس ملک کی عوام کو کوئی زندگی آسان کرنے کے کوئی طریقے بتائیں. جہاں تک انہوں نے بتایا کہ ہمارے پہ قرضوں کا طوفان چھوڑ کے چلے گئے اور پتہ نہیں کتنی مشکل حالات میں ان کو حکومت ملی, تو پہلی بات تو یہ کہ یہ بخوبی واقف تھے کہ اکانومی کی کیا حالات ہے, کیونکہ اسد عمر صاحب جو ہیں وہ چیئرمین بھی تھے سٹینڈنگ کمیٹیز کے, ٹی اے ڈی اے بھی لیتے تھے اور بخوبی جانتے تھے کہ اکانومی کی کیا صورتحال تھی. اس کے بعد اگر ہم نے 10,500 ارب کا قرضہ لیا 5 سال کے اندر تو اس کے اندر ہم نے 1500 پروجیکٹ بھی لگائے, 12,000 میگا واٹ بجلی لگائی, سڑکیں بنائی, سارا کچھ کیا. یہ پہلے سال 5,000 ارب کا قرضہ لینے جا رہے ہیں اور ایک اینٹ انہوں نے کہیں رکھی نہیں ہے, اور اس کے بعد یہاں پہ آ کے ہمیں لیکچر پرفارمنس کا دیتے ہیں. اور رضوان صاحب بھائی ملک چلانے کے لیے قرضہ لیا ہے, ابھی تو 15 ارب 15 بلین ڈالر کا ایٹ لیسٹ جو ہے نا یہ ان کا ڈیٹ ہے, ڈیٹ سروسنگ ہے اس سال کی, جس میں سے 9.8 بلین ہم پے کر چکے ہیں. سود کی قسط ہے. رضوان میں بات کر لوں, اگر کنول کو مجھے بتا دیں کہ یہ بدتمیزی اپنی ضرور جاری رکھیں, ان کو وزیر پھر بھی کسی نے نہیں بنانا کیونکہ شاید یہ اس حد تک بدتمیزی نہیں کر سکتی ہیں. اچھا ویری کوئک, میں آپ سے کوئی بدتمیزی نہیں کر رہی اور نہ مجھے کوئی طلال چودھری اور دانیال عزیز کے پیٹرنز پہ چلنے کی ہے, آپ پلیز پرسنل نہ ہو. چلیں اب میں بات اپنی کمپلیٹ کر لوں, میں بات کمپلیٹ کر لوں. اگر ان کی میں یہ جو فرضی نمبر انہوں نے دے بھی دیا 15,000 ارب کا, اگر یہ مان بھی لوں رضوان, تو آپ 5 سے اس کو ڈیوائیڈ کر لیں, 3,000 ارب سال کا قرضہ بنتا ہے. ان سے پوچھیں یہ پہلے سال کتنا قرضہ اس ملک کے اوپر چڑھانے جا رہے ہیں, یہ بھی تو اس کا جواب دے دینا. کون سا پروجیکٹ انہوں نے لگایا ہے جس کے بعد یہ قرضے ملک کے اوپر چڑھائی جا رہے ہیں. یہ صرف جھوٹ بولنے میں بلیو کرتے ہیں, اسی لیے پاکستانی کرنسی ڈی ویلیو کے بعد عمران خان صاحب کو نکالنا پڑا. ہماری کہانیاں صرف کہانیاں تھیں. ٹھیک ہے جی. اچھا سلیکٹڈ سے تو کوئی, اب وزیر اعظم نے خود کہہ دیا ہے کہ بھائی سلیکٹڈ سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک مجھے ذرا آنسر دینے دو, انہوں نے ڈائریکٹ پوچھا 5 حلقوں سے جو جیت کے آئے ہوں اگر ان کو سلیکٹڈ لگتے ہیں تو لگتے رہیں. ان کے اپنے جو بڑے سمجھدار قسم کے اور پرانے سیزنڈ ہیں وہ ایک ایک حلقے سے بھی مشکل سے جیتے ہیں. اور جو آج کل مسلم لیگ میم جو ہیں جن کی صدارت کری ہیں مریم نواز, تو بیچاری تو کونسل کا بھی الیکشن کبھی نہیں لڑی ہوں گی اور نہ وہ جیت سکتی ہیں. باقی انہوں نے کافی ڈائریکٹ فائرنگ کی ہے. نوکریاں میں ایک سیکنڈ انہیں بتا دوں, میں یہ کہوں گی کہ پلیز اب جو ہے تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں, پاکستان کے بارے میں سوچیں, اس لیے کہ آپ کی اپنی انسٹیبلٹی پاکستان کی انسٹیبلٹی کا باعث کے بارے میں بھی پلیز سوچیں. ہم 11 سال ہو گئے, بی آپ خاموش ہو جائیں. آپ نے جب یہ کام کیا تھا, ان لوگوں کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ان کے رویے میں پرابلم ہے, ان کے رویے میں پرابلم ہے, ان کے مزاج میں پرابلم ہے. یہ صرف یو ٹرن لیتے رہیں گے اور یہ صرف تانا بازی. انہوں نے یہی سیکھا ہے کہ تانے دیں, انہوں نے سیکھا ہے حکومت اور اپوزیشن کی جانب جو ہے وہ زبردست کھینچا تانی اور
کہنا چاہیے ایک شور شرابہ باز آرائی جو وہ جاری ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو پس رہی ہے وہ غریب عوام اور پاکستان کی معیشت ہے. امید ہے یہ سب چیزیں جو ہیں بہتر ہو سکیں گی. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.